صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کے مضبوط ترین شہر کو کیسے فتح کیا؟ کیوں یہ شہر فتح کرنا مسلمانوں کے لیے اتنا ضروری تھا؟ اس شہر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سی بشارت دی تھی؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس شہر کو فتح کرنے والا نوجوان کون تھا؟ یہ تھا سلطان محمد فاتح۔ سلطان محمد خان ثانی، جنہیں تاریخ سلطان محمد فاتح کے نام سے یاد کرتی ہے، 30 مارچ 1432 کو عثمانی سلطنت کے شہر ادرنہ میں پیدا ہوئے۔ وہ سلطان مراد ثانی کے بیٹے تھے، جو ایک نیک سیرت اور باوقار حکمران تھا۔ محمد خان ثانی نے بچپن ہی سے دینی و عسکری تعلیم حاصل کی اور انہیں اسلامی تاریخ، فنون، حرب، فلسفہ اور سائنس میں بھی خاص مہارت حاصل تھی۔ اپنے باپ کی زندگی میں بھی سلطان محمد خان ثانی 15 سال کی عمر میں بھی ایک بار تخت نشین ہوا تھا۔ سلطان مراد خان 1451 میں ادرنہ شہر میں ایک طویل بیماری میں مبتلا ہوئے۔ آخر 1451 میں وفات ہوئی۔ سلطان مراد خان کو عثمانی سلطنت برسا شہر میں دفن کیا گیا، جو اس وقت عثمانی سلطنت کا ایک مذہبی اور ثقافتی مرکز تھا۔ جب سلطان مراد ثانی کا انتقال 1451 میں ہوا، وہ صرف 19 سال کی عمر میں محمد خان ثانی تخت نشین ہوئے۔ یہ وہی نوجوان تھا جس کی دل میں ایک خواب پل رہا تھا، قسطنطنیہ کو فتح کرنا۔ وہ شہر جس کی فتح کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی، اور یہ وہی محمد خان تھا جس نے چند ہی سالوں میں خود کو تاریخ عظیم جرنیلوں میں شامل ہوا۔ سلطان محمد خان فاتح نے قسطنطنیہ کی فتح کو صرف ایک خواب نہیں بلکہ ایک عملی مقصد بنایا۔ تخت پر بیٹھتے ہی انہوں نے سب سے پہلے اپنی فوج کو منظم کرنا شروع کیا۔ عثمانی فوج کو جدید اسلحے، سخت تربیت اور نظم و ضبط سے آراستہ کیا گیا۔ قسطنطنیہ ایک مضبوط دیواروں والا شہر تھا اور اس تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ سن 852 ہجری میں قسطنطنیہ کا شہنشاہ قیصر جہاں پلوکس وفات ہوئے۔ اس کے وفات کے بعد اس کا بیٹا قیصر قسطنطین ازدوہم قسطنطنیہ میں تخت نشین ہوا۔ قسطنطین اپنے پیشرو کی مانند اور چالاک آدمی تھا۔ اس نے سلطان محمد خان ثانی کی تخت نشینی پر ایشیا کوچک میں بغاوت برپا کرا دی، جس کے سبب سلطان محمد خان خود ایشیا کوچک میں جا کر بغاوت ختم کرا دی۔ ابھی سلطان محمد خان ایشیا کوچک سے فارغ نہ ہوا تھا کہ قیصر قسطنطین نے سلطان کے پاس پیغام بھیجا کہ سلطان مراد خان ثانی کے زمانے سے خاندان عثمانیہ کا ایک شہزادہ ارخان نامی ہمارے پاس نظر بند ہے۔ اس کے اخراجات ضروریہ کے لیے جو رقم سلطانی خزانے سے آتی ہے، اس میں اضافہ کرو، ورنہ ہم اس شہزادے کو آزاد کر دیں گے اور وہ آزاد ہو کر تم سے ملک چھین لے گا۔ قیصر چونکہ سلطان محمد خان ثانی کو ایک کمزور سلطان سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اس دھمکی کے ذریعے سلطان سے روپیہ بانٹنا اور اس کو دبانا چاہا۔ اگر واقعی سلطان محمد خان ایسا ہی کمزور اور پست ہمت ہوتا جیسا کہ قیصر نے سمجھا تھا، تو وہ ضرور اس دھمکی سے ڈر جاتا اور قیصر قسطنطین کے نہ صرف اس بلکہ آئندہ مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا۔ لیکن سلطان محمد خان ثانی سکندر یونانی اور نیپولن فرانسیسی سے زیادہ قوی قلب والے کا مالک تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس طرح کام نہ چلے گا اور جب تک اس عیسائی سلطنت کا قصہ پاک نہ کر دیا جائے، سلطنت عثمانیہ کا قیام و استحکام ہمیشہ معرض خطر میں ہی رہے گا۔ اس وقت سلطان نے قیصر کی الچیوں کو ٹال دیا اور کوئی صاف جواب نہ دیا۔ ایشیا کوچک سے واپس آ کر سلطان محمد خان نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شاہ انگریز سے 3 سال کے لیے صلح کا عہد نامہ کر لیا۔ اس عہد نامے کے مکمل ہو جانے سے سلطان کو اپنی سلطنت کی شمالی حدود کی جانب سے اطمینان حاصل ہو گیا۔ اسی دوران میں ینگی چیری فوج اور اس کے سرداروں کی طرف سے بدعنوانیہ بغاوت شروع ہوا۔ سلطان نے ان کو کرارا واقعی سزا دے کر ان کی اصلاح کی۔
قیصر قسطنطین نے دوبارہ اپنے ایلچی ایڈریناپول میں سلطان کے پاس بھیجے اور پھر شہزادہ خان کے نقطے کی اضافہ ورنہ اس کی آزاد کر دینے کی دھمکی دی۔ بہت اس کے اور کیا ہو سکتا تھا کہ سلطان محمد خان ثانی نے اروخان کا نقطہ بالکل بند کر دیا اور قیصر کے سفیروں کو نہایت ذلت کے ساتھ اپنے دربار سے نکلوا کر قسطنطنیہ پر حملے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ اب قیصر کی آنکھیں کھلی رہ گئی اور اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے جس کو کمزور سمجھا تھا وہ در حقیقت ایک شیر ہے، چونکہ قیصر قسطنطین اپنی شجاعت اور ہوشیاری ممتاز اور بہت باہمت شخص تھا۔ اس نے یہ دیکھ کر کہ مجھ کو سلطان محمد خان سے ضرور دو ہاتھ کرنے پڑیں گے، قسطنطین کی روشن خیالی اور مال اندیشی کی داد دینی پڑتی ہے کہ اس نے عیسائیوں کے دو بڑے گروہوں میں اتفاق پیدا کرنا ضروری سمجھا، بلکہ اس زمانے میں تمام عالم عیسائیت عقیدے کے اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ ایک گروہ شہر روما کے پوپ کو اپنا پیشوا مانتا تھا اور رومن چرچ کا ماتحت سمجھا جاتا تھا، تو دوسرا گروہ گریک چرچ یعنی یونانی گرجے کا پیروکار تھا اور قسطنطنیہ کے بشپ اعظم کو اپنا پیشوا سمجھتا تھا، جس کی سرپرستی قیصر قسطنطین کو حاصل تھا۔ ان دونوں گروہوں کی عقیدے میں بہت بڑا فرق تھا۔ قیصر قسطنطین نے روما کے پوپ کو خط لکھ کر بھیجا کہ اب وقت آ گیا کہ ہم اپنا مذہبی اختلافات کو ختم کر لیں اور سب متحد ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ میں بخوشی آپ کے عقائد کو تسلیم کرتا ہوں اور آئندہ قسطنطنیہ کا گرجا بھی آپ کے ماتحت ہوگا، لہٰذا جس طرح بیت المقدس اور شام کی فتح کے لیے تمام بر اعظم اکٹھا ہو گیا تھا اور عیسائی جوک در جوک مسلمانوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے، اسی طرح قسطنطنیہ کی بچانے کے لیے اکٹھا ہونا ضروری ہے۔ قیصر قسطنطین کی یہ تجویز بہت کارآمد اور مفید ثابت ہوئی۔ پوپ نے، جس کا نام نکلسن پنجم تھا، پوری سرگرمی کے ساتھ عیسائیوں کو جہاد پر آمادہ ہونے کی ترغیب دی۔ چنانچہ ہسپانیہ اندلس کے شمالی صوبوں اراگون و کستلا سے عیسائی مجاہدین کی زبردست فوجیں قسطنطنیہ پہنچے۔ اسی طرح پوپ نے خود ایک زبردست اپنے ایک نائب کارڈنیبل کی ماتحت میں جہازوں پر روانہ کی۔ وینس اور جنیوا کی بیری طاقتیں اور بری فوجیں بھی قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر قسطنطین نے شہر قسطنطنیہ کی فصیل کو مضبوط اور بندرگاہ کو حفاظتی سامانوں سے محفوظ کرنا شروع کر دیا۔ خاص شہر قسطنطنیہ کی آبادی میں 1 لاکھ سے زیادہ آدمی موجود تھے۔ باشندوں سے چندے وصول کیے گئے اور عام طور پر عیسائیوں کو ترغیب دی گئی کہ اب وہ آرام طلبی چھوڑ کر شہر کی حفاظت اور دشمن کی حملے کی مدافعت میں اپنا تمام طاقت صرف کر دے۔ سلطان محمد خان ثانی نے اپنے سلطنت کے ہر ایک حصے میں نظم و انتظام، امن و امان قائم رکھنے کی سب سے پہلے اپنی کوششیں و توجہ منعقد کی، اور جب اس طرف سے اطمینان حاصل ہو گیا تو قسطنطنیہ کی معاشرے کے لیے 50,000 سوار اور 20,000 پیدل کی ایک پرجوش اور بہادر فوج منتخب کی۔ سلطان محمد خان ثانی کی فوج کی تعداد 70,000 تھی۔ سنہ 856 ہجری بمطابق سنہ 1453 عیسوی سے طرفین کی جنگی تیاریاں اعلانیہ شروع ہو گئی تھی۔ قیصر قسطنطین نے قسطنطنیہ کے اندر سامان رسید اور غلہ وغیرہ حد سے زیادہ جمع کر لیا تھا۔ یورپ کے ملکوں سے نہ صرف جنگجو لوگوں کی جہاز آ رہے تھے، بلکہ دوسرے ملکوں سے معمار و انجینئر اور تجربہ کار جنگی سردار شہر قسطنطنیہ کی مضبوطی کی سامان مکمل کرنے کے لیے موجود ہو گئے تھے۔ سمندر کی جانب بندرگاہ کی دہانے پر ایک مضبوط آئینی زنجیر اس طرح دونوں طرف باندھ دی گئی تھی کہ کسی جہاز کا بندرگاہ میں داخل ہونا کسی طرح ممکن نہ تھا۔ ہاں، جب شہر والے خود چاہتے تھے کہ جہاز کو اندر آنے دے تو اس زنجیر کو سمندر کی گہرائی میں ڈھیلا کر کے ڈال دیتے تھے اور جہاز اندر داخل ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد زنجیر کو کھینچ دیا جاتا تھا اور پھر کسی غیر جہاز کا داخل ہو جانا غیر ممکن ہوتا تھا۔
شہر کے فیصلے 14 میل کے قطع دائرے میں نہایت مضبوط اور ناقابل تسخیر تھی۔ سمندر کی جانب یعنی جس طرف بندرگاہ فصیل کسی قدر نیچی اور کمزور تھی۔ سلطان محمد خان ثانی نے جب قسطنطنیہ کی فتح کا ارادہ کیا تو اس قلعے کے مقابل یورپی ساحل پر ایک قلعہ بنانا شروع کیا، اور یہی گویا اس کی سب سے پہلی علی الاعلان جنگی تیاری تھی۔ یہ قلعہ بہت جلد بن کر تیار ہو گیا اور اس پر توپیں چڑھا دی گئی۔ اس روئے ابنائے پاسپورس کا دروازے سلطان محمد خان ثانی نے بند کر دیا اور بحر اسود کو بحر معمور سے جدا کر کیسر کی جہازوں کو بحر اسود میں آنے سے روک دیا، لیکن اس سے قسطنطین کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا، کیونکہ اس کو درد دانیال کے ذریعے یورپی ممالک یعنی اٹلی و اسپین وغیرہ سے امداد پہنچ رہی تھی۔ سلطان محمد خان کے پاس کل 300 کشتیاں بتائی جاتی ہے، جو تقریباً سب چھوٹی تھی، اور ان میں سے ایک بھی ایسی بڑی نہ تھی۔ 6 اپریل سنہ 1453 عیسوی بمطابق ربیع الاول سنہ 857 ہجری کو سلطان محمد خان ثانی اپنے فوجی لیے ہوئے خشکی کی جانب سے قسطنطنیہ کے فصیل کے سامنے نمودار ہوا۔ ادھر عثمانی جہازوں کی بحر معمور میں سمٹ کر بندرگاہ قسطنطنیہ یعنی گولڈن ہارن کے سامنے بحری محاصرہ شروع کیا۔ سلطان بیڑے کا امیر البحر بلوط اغلن نامی ایک سردار تھا۔ سلطان نے فصیل شہر کا محاصرہ کر کے جا بجا مناسب دستوں کو معمور کیا اور بیلداروں کو حکم دیا کہ ثبات اور سرنگوں کی بنانے میں مصروف ہو جائے۔ مناسب موقعوں پر دمدمی تیار کر کے تیر اندازوں کو معمور کیا گیا۔ اس محاصرے کے جاری کرنے میں سلطان محمد خان نے اپنی حیرت انگیز قابلیت کا اظہار کیا۔ منجنیقوں اور توپوں کو مناسب موقعوں پر نصب کر کے فصیل شہر پر جا بجا گولوں اور پتھروں کی بارش کی گئی۔